کہ نیکی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے لیے ایک برائی چھوڑیں، وہ 1000 نعمتوں کی اچھائی آپ کے ساتھ جوڑ دے گا۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ بہت جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ سمندر کی جھاگ کے مانند گناہ بھی معاف۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے مانند ہوں تو بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن بنتے ہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ والوں کی صحبت اختیار کر لے۔ اور آخر میں انسان کو یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ جتنا بھی کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی اپنی قدر کھوتے جاؤ گے۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گی۔ مجھے بتایا گیا ہے بہت برا ہوں میں اپنے ساتھ بھی بیٹھا تو دور بیٹھوں گا۔ میری عمر کا حاصل ان 3 باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، خام تھا، پختہ ہوا اور جل گیا۔ مرد وہ ہوتا ہے جو غصے میں بھی عورت سے بات کرنے کی تمیز نہ بھولے۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، میں نے عشق کا راستہ چنا۔ مولانا رومی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ناراضگی ظاہر کر دینا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیا ہوا، دوسروں کی کہانیوں سے مطمئن نہ ہوں، اپنے باطن کی کتاب کھولیں اور اپنی کہانی لکھیں۔ نماز پڑھا کرو میرے دوست، کیونکہ اس دنیا میں کوئی ملے یا نہ ملے پر خدا ضرور مل جائے گا۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ ہم اللہ کے ہاتھ میں قلم کی مانند ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے ہمیں لکھتا ہے، ہم سب اسی کی سرگوشیوں پہ چلتے ہیں۔ رمضان بھی آئیں گے، عیدیں بھی آئیں گی، نہیں آئیں گے تو صرف وہ لوگ جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ گنہگار جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش الہی اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپ جاتی ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹھوکر بس یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ،
میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اچھے انسانوں میں ایک خرابی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔